بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور کیا کیا چیزیں پسند تھی، کیا ناپسند تھا، وہ بیان کیا۔ آج نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، دن اور رات کے کیا معمولات تھے، زندگی میں کیسے معمولات کو حل کیا، یہ میں بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور آڈیو کو پوری سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ معمولات زندگی۔ ترمذی نے شمائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوقات کے 3 حصے کر دیتے تھے۔ ایک عبادت الہی کے لیے، دوسرا عام خلقت کے لیے اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ صبح سے شام تک کے معمولات یہ ہیں۔ معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر یا نماز پر آلتی پالتی بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا، اور یہی وقت دربار نبوت کا ہوتا۔ لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت تلقین فرماتے۔ اکثر صحابہ سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے تھے، کبھی خود اپنا خواب بیان فرماتے۔ اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوتی۔ لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے، شعر پڑھتے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرا دیتے۔ اکثر اسی وقت مال غنیمت اور وظائف اور خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب دن کچھ چڑھ جاتا تو چاشت کی کبھی 4 کبھی 8 رکعت نماز ادا فرماتے۔ گھر جا کر گھر کے دھندے میں مشغول رہتے۔ نماز عصر پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذرا دیر ٹھہرتے۔ پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی، عشاء تک سوبر رہتی۔ پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کر سو رہتے۔ ازواج رخصت ہو جاتی۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنی ناپسند فرماتے تھے۔ عام معمول یہ تھا کہ آپ اول وقت نماز عشاء پڑھ کر آرام فرماتے تھے۔ جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور۔ اس خدا کا شکر جس نے موت کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات جب پیر رات رہے جاگ اٹھتے۔ مسواک ہمیشہ سراہنے پڑ رہتی تھی۔ اٹھ کر پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ آپ کی سراہنے ہوتی تھی۔ ہمیشہ کروٹ اور دایاں ہاتھ اوپر کر کے چہرہ اس پر ٹیک کر سوتے کہ گہری نیند آ جائے۔ عبادت شبانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معمولات اور اوراد سے حضرت عائشہ کے برابر کوئی واقف نہ تھا۔ ان سے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نمازیں پڑھیں کہ پاؤں پر ورم آ گیا، یعنی پاؤں سوج جاتے تھے۔ 12 مہینے تک باقی آیتیں رکی رہیں۔ سال بھر کے بعد جب بقیہ آیتیں اتریں تو قیام لیل جو اب تک فرض تھا نفل رہ گیا۔ رات کو 8 رکعت متصل پڑھتے، جن میں صرف 8ویں رکعت میں قاعدہ کرتے، پھر ایک اور رکعت پڑھتے اور اس میں بھی جلسہ کرتے،
پھر 2 رکعت اور ادا کرتے، اس طرح 11 رکعتیں ہو جاتی۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر گھر میں چلے آتے اور یہاں 4 رکعتیں پڑھ کر خواب راحت فرماتے، وضو کا پانی اور مسواک سرہانے رکھ دی جاتی، سو کر اٹھتے، پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور جائے نماز پر آ کر 8 رکعتیں ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں تھی کہ یہاں خاص اس غرض سے رہا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ زمین پر فرش بچھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آرام فرمایا، میں سامنے آڑا سویا۔ قریباً رات ڈلے آپ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، پانی کی مشک لٹکی ہوئی تھی، اس سے وضو کیا، پھر نماز شروع کی۔ میں بھی وضو کر کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر دائیں جانب پھیر دیا۔ 13 رکعتیں پڑھ کر آپ سو رہے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی۔ صبح ہوتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ اٹھے، فجر کی سنتیں ادا کی، پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ سنن اور نوافل زیادہ تر گھر ہی میں ادا فرماتے، اذان صبح ہی کے ساتھ اٹھتے اور فجر کی 2 رکعت سنن نہایت اختصار کے ساتھ ادا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھی یا نہیں، لیکن فرض کی 2 رکعتوں میں عموماً طویل صورتیں پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن صائب سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز فجر کی سورہ مومن پڑھی، اسی طرح کبھی واللیل اذا یغشی اور کبھی سورہ قاف پڑھتے۔ صحابہ کا اندازہ ہے کہ آپ صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ ظہر اور عصر میں اگرچہ بنسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے، تاہم ابتدا کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اتنی بڑی سورت پڑھتے کہ آدمی بقی تک جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا، پھر پلٹ کر گھر آتا تھا اور وضو کرتا اور پہلی رکعت میں جا کر شامل ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں 30 آیتوں کے برابر اور دوسری رکعت میں 15 آیتوں کے یا اس کے برابر یا اس کے نصف کے برابر اور عصر میں 15 آیتوں کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں المرسلات اور سورۃ طور پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون اور اسی کے برابر کی صورتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ معمولات خطبہ، وعظ اور پند اور ارشاد و ہدایت کے لیے آپ اکثر خطبہ دیا کرتے تھے، بالخصوص جمعہ کے لیے تو خطبہ لازمی تھا۔ جمعہ کے خطبات میں معمول یہ تھا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ نہایت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے اور لوگوں کو سلام کرتے، پھر ممبر پر تشریف لے جاتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے اور اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع کر دیتے۔ پہلے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، لیکن جب ممبر بن گیا تو ہاتھ میں عصا لینا چھوڑ دیا۔ خطبہ ہمیشہ نہایت مختصر اور جامع ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبہ کا اختصار آدمی کے تفقہ کی دلیل ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں عموماً سورۃ قاف پڑھتے تھے۔ اس میں قیامت اور حشر و نشر کا بتفصیل ذکر ہے۔ خطبہ ہمیشہ حمد خدا بندی کے ساتھ شروع کرتے تھے۔ اگر اثناء خطبہ میں کوئی کام پیش آ جاتا تو ممبر سے اتر کر اس کو کر لیتے تھے، پھر ممبر پر جا کر خطبہ کو پورا فرماتے۔ ایک دفعہ اسی حالت میں ایک آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں مسافر آدمی ہوں، اپنے دین کی حقیقت سے ناواقف ہوں،
اس کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، ایک کرسی رکھ دی گئی، اس پر بیٹھ گئے اور اس کو تعلیم و تلقین کی، پھر جا کر خطبہ کو پورا کیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سرخ کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ چونکہ بچپن کی وجہ سے لڑکھڑاتے آتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ضبط نہ ہو سکا، ممبر سے اتر آئے اور گود میں اٹھا لیا اور یہ آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ خطبہ کی حالت میں لوگوں کو بیٹھنے اور نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ معمولات سفر۔ حج، عمرہ اور زیادہ تر جہاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سفر کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی۔ سفر میں معمول یہ تھا کہ پہلے ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام قرعہ پڑتا وہ ہم سفر ہوتی۔ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے اور صبح کے تڑکے روانہ ہو جاتے تھے۔ افواج کو بھی جب کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اسی وقت جب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور جب زین پر سوار ہو جاتے تو 3 بار تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔